أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الحج اشہر معلومات، حج معلوم مہینے ہیں، حج کا وقت معلوم مہینے ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، پس جس شخص نے لازم کر لیا، فرض کر لیا ان مہینوں میں حج کو، فلا رفث، پس فحش گوئی نہ ہو، ولا فسوق اور نافرمانی نہ ہو، ولا جدال اور جھگڑا نہ ہو، فی الحج حج میں، وما تفعلوا من خیر اور جو کرو گے تم خیر میں سے، نیکی میں سے، یعلمہ اللہ اللہ تعالی اس کو جانتے ہیں۔ وتزودوا اور زاد راہ لو، سامان سفر اپنے ساتھ لو، فإن خیر الزاد التقوی، پس بے شک سب سے بہترین زاد راہ وہ تقوی ہے۔ واتقونی اور مجھ سے ڈرو، یا اولی الالباب اے عقل مندو، عقل والو۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 ہے، آیت نمبر 197۔ اس سے پہلی آیت میں بھی حج اور عمرے کا ذکر ہوا تھا، اور اس کے اندر بھی حج کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے حج کا وقت بتایا کہ حج کے مہینے معلوم ہیں۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں۔ کیا معنی حج کے مہینے معلوم ہیں؟ دیکھیں، شوال کا مہینہ ہے، پھر اس کے بعد ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، پھر اس کے بعد ہے ذوالحجہ کے کچھ دن ہے۔ یہ حج کے ایام ہے۔ کیا مطلب حج کے ایام ہے؟ اگر ایک آدمی نے حج کا ارادہ کر لیا ہے اور جو بھی قانونی تقاضے ہیں وہ سب پورے ہو چکے ہیں اور اس کی حج کی منظوری ہو گئی ہے، تو ان مہینوں سے پہلے احرام نہیں باندھ سکتا۔ جب تک اگر کسی نے احرام باندھنا ہے حج کا، جب تک حج کے دن شروع نہ ہو جائے اس سے پہلے احرام نہیں باندھ سکتا۔ ویسے عام طور پر تو انسان احرام باندھتا ہے مخصوص دنوں کے اندر، جب مناسک حج آتے ہیں، حج کے دن شروع ہوتے ہیں تو تب جا کے احرام باندھتے ہیں۔ لیکن بالفرض پہلے زمانے میں پیدل سفر ہوتے تھے، لمبے لمبے سفر ہوتے تھے، بہت دور سے جاتے تھے، اور یہ جو 4 مہینے حرمت والے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، جب سے اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کا نظام کائنات کا بنایا ہے تو اللہ نے سال میں 12 مہینے رکھے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو اللہ نے حرمت والا اور عزت والا بنایا ہے۔ محرم کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ ہے، ذوالقعدہ ہے اور ذوالحجہ ہے۔ یہ مہینے کیوں؟ قبائل عرب تھے، اور قبائل میں عام طور پر دشمنیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو اب اگر ایک آدمی جاتا ہے آتا ہے، اس کے پاس احرام ہوتا تھا، قربانی کا جانور ہوتا تھا، ان کا یہ اصول تھا، اس سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ یہ حاجی ہے حج کرنے یا عمرہ کرنے۔ تو عرب کی یہ عادت تھی، عام طور پر رجب کے مہینے میں وہ عمرہ کرتے تھے، اور ان دنوں میں جو باقی مہینے ہیں، دیکھیں ذوالقعدہ، ذوالحجہ 11واں 12واں مہینہ، اور پھر اس کے بعد محرم پہلا مہینہ ہے، یہ لگاتار 3 مہینے میں اس میں حج کے لیے آتے تھے، جاتے تھے، آنے کے لمبے سفر ہوتے تھے،
تو تاکہ آنے میں جانے میں ان کو سہولت ہو، کوئی مشکل نہ ہو۔ تو یہاں پر جو یہ بتا کہ حج کے مہینے معلوم ہے، اگر کسی نے حج کو لازم کر لیا اپنے اوپر، اگر احرام باندھنا چاہے تو ان مہینوں کے اندر احرام باندھے، اس سے پہلے احرام باندھنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ حج کے دن شروع نہیں ہوئے۔ ویسے تو حج کی 3 قسمیں ہیں نا، حج تمتع ہے، حج قران ہے، اور حج افراد ہے۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ حج قران کرو، ان کو بھی ہم یہ تاکید کرتے ہیں جب حج کی تربیت دی جاتی ہے، حج کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ احرام باندھ کر کے حج اور عمرے کا ایک ساتھ احرام باندھ دے، ایک ہی احرام باندھ دے، اس میں حج بھی کرے عمرہ بھی کرے۔ قران کے معنی ملانا، قارن کے معنی ملانے والا، حج اور عمرے کا احرام دونوں ساتھ ملا دیے۔ اب اگر وہ جا کر کے وہاں پر عمرہ کر لیتا ہے، وہ احرام نہیں اتار سکتا، وہ ایام حج کا انتظار کرے گا، جس دن مناسک ادا ہوں گے، انتظار کر کے اسی احرام کے اندر وہ حج ادا کرے گا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں تکلیف ہو جاتی ہے، انسان کو پابند ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اتنا لمبا احرام باندھے گا شوال کے مہینے میں، لیکن یہ صرف وقت بتا دیا کہ حج کے ایام کب سے شروع ہوتے ہیں۔ جیسے فجر کا ٹائم شروع ہوتے صبح صادق پر، صبح دن داخل ہو گیا، اذان ہوئی نہیں ہوئی، فجر کا ٹائم داخل ہو گیا، خواتین گھر میں نماز پڑھ سکتی ہے، گھر میں بغیر اذان کے۔ اذان تو جماعت کی نماز کے لیے ہوتی ہے نا، خواتین نماز پڑھ سکتی ہے، اس لیے گھر میں کوئی بیمار ہے یا گھر میں کوئی نماز پڑھتا ہے، ٹائم داخل ہو گیا، اس کے لیے اذان کا ہونا ضروری نہیں ہے، وہ اپنی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کب تک ہے فجر کا ٹائم؟ طلوع آفتاب تک، سورج نکلنے تک، یہ ایک ٹائم ہے۔ تو اسی طریقے سے حج کا کیا ہے، یہ معلوم وقت ہے، شوال ہے، ذی قعدہ ہے اور ذی الحجہ ہے، یہ مہینے۔ ذی الحجہ کے کچھ دن ہیں، 13ویں تاریخ تک آخری جو اس کا وہ ہے۔ تو فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، پس جس شخص نے لازم کر لیا ان مہینوں میں حج کو، لازم کرنے سے مراد یہ احرام باندھ لیا اور نیت کہہ دی اور تلبیہ کہہ دیا، اس لیے کہ 2 چادریں پہننے سے بھی آدمی محرم نہیں بنتا۔ اگر ایک آدمی نے عمرے کا یا حج کا ارادہ کیا ہے اور 2 چادریں اس نے پہن لی، یا خاتون ہے اس نے اپنے حساب سے تیاری کر لی، تو وہ محرم نہیں بنے گا۔ آدمی پر پابندی کب لازم آتی ہے، محرم کب بنتا ہے، جب وہ نیت پڑھ لیتا ہے اور تلبیت پڑھ لیتا ہے، اللہم انی ارید الحج ویسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ میں نے حج کا ارادہ کیا ہے، اس حج کو میرے لیے آسان فرما دے اور میری طرف سے قبول فرما دے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب یہ بن گیا محرم، اب پابندیاں شروع ہو گئی۔ فرمایا فمن فرض فیہن الحج، پس جس شخص نے لازم کر لیا، فرض کر لیا ان مہینوں کے اندر حج کو، احرام باندھ لیا، نیت کہہ دی، تلبیہ کہہ دیا، اب کیا کرے، فلا رفث، پس فحش گوئی نہ ہو۔ رفث کہتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان جو انتہائی بے تکلف گفتگو ہوتی ہے اس میں احتیاط کرے۔ جب تک احرام کی حالت میں ہے تو ان چیزوں کے اندر وہ کیا کرے، احتیاط کرے۔ رفث کا مطلب میل جول والی باتیں نہ کرے، ولا فسوقا، اور کوئی نافرمانی کی باتیں نہ کرے۔ وہ کام جو حالت احرام میں منع ہے، گناہ کے جتنے کام ہیں، ناخن نہیں کاٹ سکتا، بال نہیں کاٹ سکتا، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا، چپل جوتے نہیں پہن سکتا باقاعدہ، وہ جتنے بھی لوازمات ہیں جو حج کے اندر وہ منع ہے احرام کی حالت میں، وہ سارے کام نہ کرے۔ ولا جدالا، اور جھگڑا نہ کرے۔ جدال کہتے ہیں بحث و مباحثہ کرنا، جھگڑا کرنا۔ جدال کا تعلق زبان سے، آپس میں بحث و مباحثہ کرنا، گالم گلوچ کرنا، باتیں کرنا۔ فی الحج، حج کے دنوں میں۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو بھی کرو گے تم خیر میں سے، نیکی میں سے، اللہ اس کو جانتے ہیں۔ جو بھی اچھے کام تم کرتے ہو، بہتر کام انجام دیتے ہو، نیکیاں ہیں، جو بھی نیکی کرے انسان،
تو فرمایا سب اللہ کے علم میں. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور زاد راہ اپنے ساتھ لو، راستے کا سامان سفر اپنے ساتھ، جو بھی تمہاری ضرورت کے حساب سے ہے وہ اپنے ساتھ لو. پس بے شک سب سے بہترین زاد راہ وہ تقویٰ ہے. یہ بخاری شریف میں ہے کہ یمن سے کچھ لوگ حج کے لیے آتے تھے اس زمانے میں. حج کے لیے جب نکلتے تھے تو کہتے تھے نحن المتوکلون، ہم تو اللہ پر توکل کرنے والے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں. اور اپنے ساتھ کھانا وغیرہ ہے، جو سامان سفر ہے، زندگی کی ضروریات ہے، پانی ہو گیا، کھانا ہو گیا، ضرورت کی، وہ نہیں لیتے تھے. کہتے بس اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ دینے والے. اب جب کھانا وغیرہ جو بھی چیزیں ہوتی تھی راستے میں بھیک مانگتے تھے. تو اللہ نے فرمایا یہ غلط ہے، اپنے ساتھ زاد راہ لو. تمہارا جو بھی سفر ہے، جہاں سے انسان جاتا ہے، ہر آدمی اپنے سفر کے حساب سے اور اپنی ضرورت کے حساب سے اپنے ساتھ انتظام کرتا ہے. فرمایا وَتَزَوَّدُوا، اور زاد راہ لو، سامان سفر اپنے ساتھ لو. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، پس سب سے بہترین زاد راہ وہ تقویٰ ہے. تقویٰ سے مراد لفظ تقویٰ کے کیا معنی؟ بچنا. تو کیا ماننا؟ بھیک مانگنے سے بچو. یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. تم نے سفر حج کا شروع کیا ہے، احرام باندھ، تم بھیک مانگتے ہو. جب تمہارے پاس اپنا بندوبست ہے، اپنا انتظام کر سکتے، تمہیں بھیک مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ فرمایا بس بے شک زاد راہ لو، اور زاد راہ لو بس بے شک سب سے بہترین زاد راہ وہ تقویٰ ہے. واتقونی، اور مجھ سے ڈرو. یا اولی الالباب، اے عقل والو، اے عقل مندو.